آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا احوال بیان کریں گے اور کیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس کی جان قبض کی اور پھر بحکم الہی دوبارہ زندہ کیا اور کیسے بہشت اور دوزخ کی سیر کروائی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ادریس اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس روزے سے تھے۔ یہ شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا اب کا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا، اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر معتجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کے خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل جاتے، ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا، چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا، تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کی کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار کی تم مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو، پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کرو۔ ملک الموت نے کہا کہ بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور پھر میں عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو دوزخ کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے دوزخ کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب اس نے کہا، تو وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو بوجہ شدید پیاس کے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور بحکم الہی اپنی نلین درخت طوب کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نلین کو بھی درخت طوب کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، تاخیر مت کر۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اب تو میں مزہ جان کنی کا چھک چکا ہوں، اور حق تعالی فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا، اس میں 100 میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے،
نہ پہنچेगी وہاں उनको कुछ तकलीफ और ना उनको वहां से कोई निकालेगा यानी जो बहिश्त में गया फिर वो बाहर वापस ना आएगा ए भाई में हरगिज बाहर नहीं आने का बारगा बारी ताला से आवाज आई ए इज़राइल तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा मैंने उनकी तकदीर में यही लिखा था हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चखकर और दोज़ख भी देखकर जन्नत में जा रहे तब इज़राइल बोले अंबिया पर जब तक के खातिम अल अंबिया दाखिल ना हो बहिश्त हराम है फिर आवाज आई ए इज़राइल में बहिश्त को दरेर नहीं रखता हूँ लेकिन अव्वल बहिश्त में मोहम्मद अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे बादा सब उम्मत इनकी